یہ ہمارے اندر بھی ہو. تو یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں ان کو بتائیے کہ یہ بہت چھوٹی آزمائشیں ہیں. کلمہ پڑھ لینے سے اگر ایک آدمی کعبہ میں، حضرت ابو ذر غفاری نے جب کعبہ تیز سے آواز سے بلند کی ہم ڈر رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری مسلمان ہوئے تو کعبہ میں جا کے روکا جا رہا تھا، لیکن کہا نہیں، کھل کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. مکہ والے ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ خون خون ہو گئے. ہاں، اور ایسا ہی نہیں کہ حضرت عباس نے بچایا، ہٹایا کہ ان کے قبیلے سے ہمارا لین دین ہے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، جھگڑا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہٹا دیا. دوسرے دن پھر جا کے بولتے، پھر مار کھاتے. کیسے لوگ تھے؟ وہ بھی تو انسان ہی تھے نا. ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اگر کھڑے ہوئے ہیں، آزمائش ہوگی، کوئی نقصان نہیں. اگر ہم سچے ہیں، اخلاص کے ساتھ ہیں، تو یہ لکھ لیجئے کہ آزمائش کی تکلیف آئے گی، اور اس تکلیف میں اگر جان بھی جاتی ہے تو اعلیٰ ترین مقام. جان تو ایسے بھی جانی ہے. ہاں، یہ خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ دین کے لیے جائے. ایک بستر پہ مرنا خوش قسمتی نہیں ہے، اس سے خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے راستے میں دین کے لیے موت آئے. تو جان جانی ہی ہے، اللہ کے لیے جائے تو اچھی بات ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جان جاتی ہے رہتی ہے، اگر ہم دین پر ہیں، اخلاص کے ساتھ ہیں، تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی. اللہ رب العالمین انہیں چھوڑ نہیں سکتا، ضائع نہیں ہونے دے گا جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں. یہ یقین ہونا چاہیے. اور اللہ کی مشیت کے بغیر پوری دنیا کی طاقت مل جائے، ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی. سیدنا ابراہیم تو اکیلے تھے نا، آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر سارے قبیلے کے لوگ تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے، آپ اکیلے تھے، بچایا کہ نہیں بچایا؟ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے گئے، دریا کے کنارے پہنچے، ٹوٹے پھوٹے لوگ، انتہائی کمزور، اس میں بچے عورتیں تک ہیں. غلامی کی زندگی اس قدر ان کو بزدل بنا چکی تھی کہ بعد میں جب موقع آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ اور آپ کا رب جاؤ بستی میں جب قتال کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اتنے کمزور لوگ، پیچھے سے فرعون آ رہا ہے، آگے دریا ہے. اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ تو یہ یقین رکھیے، اور یہی یقین اللہ پر کی ذات پر کہ وہ ہماری مدد کرے گا، اس کی مشیت کے بغیر کوئی ہمارا نقصان نہیں اٹھا رہا. وہ چاہے تو پھر ہم کو کوئی نقصان سے بچا بھی نہیں سکتا. یہ یقین انسان کو طاقتور، بہادر اور بے جگر بناتا ہے. اور ایک حق پرست صحیح ایمان والا، جتنا زیادہ آپ کی توحید مضبوط ہوگی، آپ اتنے زیادہ استقامت والے، اتنے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اتنے زیادہ اللہ کے راستے میں ڈٹنے والے بنے. تو بہرحال یہ امتحان ہے. میں بات کے آخری میں رہا ہوں. یہ جو آیت ہے اور ایک حدیث، اس کے بعد بات کو انشاءاللہ سمیٹ دوں گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہر نبی کے دشمن کو مقرر کیا. کون دشمن؟ شیاطین الانس والجن. جو نبی کے دشمن ہیں وہ انسان اور جنوں میں سے شیاطین ہیں. نبی کے دشمن کو قرآن شیاطین کہہ رہا ہے. نبی کے دین کا جو دشمن ہے، ہمارے یہاں کچھ جان بوجھ کے لوگ دشمنی کرتے ہیں، کچھ جہالت میں کرتے ہیں. آپ کو، ہم کو کوئی ستا رہا ہے تو اس میں عوامی سطح پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دین اور مذہب کو، اپنے باپ دادا کے دین کو، اپنے مرشد کے دین کو حق سمجھ رہے ہیں، اس لیے ہم کو غلط سمجھ رہے ہیں، اس لیے ہم کو ستا رہے ہیں. ان کی اگر سمجھ میں آ جائے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انہیں توفیق ملے. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ہمدرد ڈاکٹر کی طرح اپنے ان بھائیوں کو جو نا علم ہیں ان تک سچائی کو اچھے ڈھنگ سے، اطمینان دلانے والے طریقے سے ان تک پہنچائیں. کہ بعد نہیں مانتے تو وہ اللہ کے دشمن ہیں. سچے دین کی مخالفت کرنے والے، نبی کے دین کو اور نبی کی مخالفت کرنے، شیاطین الانس والجن ہیں. اور ان کی شکل، ان کی ایک آگے بات کیا بتائی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. ان میں سے بعض یعنی ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں. دیکھیے اس کو وحی کہا، دل میں بات ڈالنا. کہ یہ شیاطین اپنے دوستوں، ایک دوسرے کو، معاونین کو دل میں بات ڈالتے ہیں. زخرف القول غرورا، دھوکہ دینے کے لیے چکنی چمڑی بات. اسی پر غور کیجیے آپ کہ ہمارے ارد گرد میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، جو بدعقیدگی میں انتہائی عجیب و غریب عقائد. اہل تصوف کے یہاں کچھ چیزیں ہیں کہ ہم نے فلاں تصوف کا دامن پکڑ لیا. ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی نے، اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کر دیا کہ اب ان کے سلسلے کو ماننے والا کوئی بھی ہے، قادری بن گیا تو اب وہ کتنا بھی گناہ کرے، نماز روزہ کرے نہ کرے، جنت میں پکا جائے گا. احمد رفاعی صاحب، یہ ان کے لوگوں نے گڑھا ہے، ان کے تصوف اور سلسلے والوں نے. احمد رفاعی کے بارے میں ان کی دعا اور ان کا سلسلہ، آپ کچھ مت کرو، یہ کرو. یہ ایک سازش ہے قرآن حدیث سے دور کرنے کی. میں یہ آج بول رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، میری لمبی لمبی تقریریں اس پر، دروس میں نے دی.
کتابیں بتائی کہ سازش ہے، یہ تصوف باطنیت اسلام کو سبوتاژ کرنے کے لیے باقاعدہ میٹنگ کر کے منظم طریقے سے وجود دیا گیا، اور لوگوں کو قرآن و حدیث کے صحیح دین سے دور کرنے کی یہ تحریکیں چلی، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ اہل بیت کے فلاں امام کی طرف سے ہے، ہمارا سلسلہ فلاں امام سے جا کے ملتا ہے، جتنے صوفیوں کے سلسلے ہیں سب اللہ کے رسول کے خاندان سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہمارے فلاں نسب ہے، سلسلہ ہے، تو یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ارے ابو لہب بھی تھا اللہ کے رسول کے گھر کا، ابو طالب بھی تھے، وہ ٹھیک تھے لیکن ایمان نہیں لائے، تو یہ خاندان اور نسب کی بنیاد پر ہمارا دین نہیں چلتا۔ اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ ان کے بیٹے نہیں ہوئے، یا ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، جیسا کہ رافضیوں نے عقیدہ گڑھا، یہ وہی ان کے یہاں کا عقیدہ تھا کہ اہل بیت کا ہونا چاہیے، سارے مسلمان صحابہ، یہاں تک کہ قرآن حدیث کی دلیل سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق کے حق میں تھی۔ یہاں خاندانی معاملہ نہیں ہے، ایمان اور تقویٰ معیار ہے، فلاں نسل کا ہو تو ہمارا مرشد، وہ ہمارا فلاں اور نہیں، قرآن اور حدیث ہمارے لیے معیار ہے قیامت تک۔ اور اہل بیت، اب یہاں ہمارے یہاں تو ہندوستان میں اہل بیت سے نسبت کرنے والے سید خانوادے اتنے ہیں کہ وہ ان کا ثابت بھی نہیں ہے معاملہ، لیکن لوگ نسبت کرتے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی ہو بھی تو ہمیں ٹھیک ہے، ان کا ایک عزت و احترام ایمان کے ساتھ ہے، ان کا عزت و احترام، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن ان کی بات کو یہ مانے کہ وہ جو کہیں وہ دین ہے، چاہے وہ قرآن حدیث کے خلاف ہو۔ اللہ کے رسول نے، صحابہ نے، تابعین نے، پہلے دور کے اہل بیت نے کسی نے کوئی بات نہیں کہی، یہ کہہ رہے ہیں اہل بیت کے ماننے میں، ایسا نہیں چلے گا، یہ اصول نہیں ہے۔ اچھی طریقے سمجھیں اور ہمارے بھائیوں کو سمجھائیں کہ یہ چیز جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اصول کے طور پر قیامت تک کے لوگوں کو نہیں دی گئی ہے، قرآن حدیث اور ان کو سمجھنے کا وہ طریقہ جو صحابہ کرام کا تھا، یہ قرآن حدیث کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ یہ شیاطین ایک دوسرے کی طرف چکنی چپڑی باتوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ دلیلیں دیتے ہیں، وہ ایسے خاندان کے ہیں، وہ یہ ہیں، ان کا مقام، وہ فلاں کے مظہر ہیں، اور حدیث کے معنی کو الٹا سیدھا کر کے یہی چکنی چپڑی بات دھوکہ دینے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم کو آپ ہماری اللہ نے قرآن میں بتا دیا نا، تو ہماری آپ کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سمجھیں کہ کون سی بات دھوکے کی ہے، کون سی سچی ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی غلط ہے، قرآن کے معیار پر رکھیے۔ ورنہ دنیا میں اس طرح کے دعوے کرنے والے بہت سے ہیں کہ فلاں بزرگ تو ایسے تھے کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے، فلاں پانی پہ چلتے تھے، فلاں یہ پورے شرک کے کاروبار جو دنیا میں چل رہا ہے نا، وہ ایسے ہی باتوں پر چل رہا ہے۔ وہ اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، لہٰذا ان کی پوجا کرو، ان کی قبر پہ جاؤ، ان کا طواف کرو، ان سے مانگو، وہ حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ سارے شرکیات کی بنیاد یہی ہے۔ غیر مسلموں میں دیکھیے، ارے وہ فلاں سیٹ، اس نے پچھلے سال شرڈی میں جا کے اتنا چڑھاوا چڑھایا تھا تو اللہ نے اس سے زیادہ منافع دے دیا، بس لوگ جب بہت بھاگنے لگے، کاروبار ہے یہ چیزیں دلیل نہیں ہے، ہاں، یہ شیاطین کی طرف سے دھوکہ ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ کھانے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں برابر کر رہا ہوں، یہ حق پر ہے، ہاں میں راستے پر ہوں۔ دو معنی کیا، جو پہلی والی آیت پر وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ دھوکہ کھانے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، یا دھوکہ کھانے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ہم جس شیطان اور کافر کے پیچھے چل رہے ہیں، کافر کہ جس شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں نا وہ صحیح ہے۔ دونوں معنی کیے اس آیت پر، اور یہ دوسری آیت، دونوں آیتوں کو ملائیے، اور پھر یہ حدیث کہ شیطان آتا ہے تم میں سے ایک شخص کو پوچھتا ہے، اللہ فلاں نے فلاں کو پیدا کیا، فلاں کو پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ مجھ سے ایک جین مذہب کے آدمی نے پوچھا یہ سوال کہ آپ بولتے ہو سب کو اللہ نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر ہم یہ مانتے کہ اللہ کو کسی نے بنایا تو ہم اللہ کی بھی پوجا نہیں کرتے، اس کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو کسی نے بنایا ہوتا تو وہ خود مخلوق ہو جاتا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ احد، اللہ الصمد، وہ الاحد ہے، الصمد ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، الاول الاخر، ہمیشہ ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ سے، کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ، اسی لیے تو ہم اس کو پوجا کے لائق مانتے ہیں۔ تمہارے مہاویر جی ہوں، فلاں جی ہوں، گوتم بدھ ہو، گرو نانک ہو، ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، ہمارے بھی ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ان کے آدرش والے ہو سکتے ہیں، اونچا درجہ ان کا ہو سکتا ہے، اس جنی کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ یہ ہم نے ان کو جواب دیا۔
تو یہی بات ہم کو، تو اب ایک آدمی کے دل میں ایسا وسوسہ اور خیال آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں تک ایک آدمی، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ کو جس نے پیدا کیا، تو اللہ کے رسول نے اس کا 3-4 علاج بتایا۔ ایک تو یہ کہ جب کوئی شخص اس درجے پہ پہنچے فَلْيَسْتَعِيذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بعض روایتوں میں کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، یعنی شیطان سے بچاؤ کے لیے اللہ سے دعا مانگے بچاؤ کی، یہ ایک جملہ۔ بعد میں ہے کہ اسے چاہیے کہ یہ کہے کہ میں اللہ پر اور رسولوں پر ایمان لایا۔ ایمان ہمارے ان وسوسوں کا، غلط خیالات کا علاج ہے۔ آپ ایمانیات پہ غور کریں کہ اللہ نے جو چاہا وہ کیا، جو نہیں چاہا نہیں ہوا، اور اللہ کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں اس کو مضبوط کریں گے۔ رسول نے جو بتایا ہم سب مانتے ہیں، ہمارا یقین ہے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، کوئی وسوسہ ڈالے نہ ڈالے، ہم اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ تو یہ دوسرا علاج بتایا کہ میں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر، یہ جملہ ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ قل هو اللہ احد پڑھے، ہاں۔ اور پھر ایک اور علاج بتایا کہ اپنے بائیں یعنی وہ تھوکے اور اپنے خیالات کو، جو سوچ ہے اس کو پھیر دے رہے، دوسری طرف اس کا رخ کرتے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے جو ہے خیالات کا ذکر بھی کیا اور اس کا علاج بھی بتایا۔ یہ چند باتیں جو میں نے قرآن و حدیث کی بیان کی، شیاطین کے بہکاوے، وسوسے اور گمراہ کرنے کے سلسلے میں، اگر اس کی تعبیر اور تفسیر آپ دنیا کی حقیقی زندگی میں دیکھیں، پوری تاریخ میں اور آج، تو ہر طرف یہ حقائق نظر آئیں گے کہ لوگ عقل و شعور رکھتے ہوئے بھی شیطان کے دھوکے میں، وسوسے میں، بہکاوے میں آ کر الگ الگ اور گمراہی کے راستوں پر چلتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، اور ایسے میں اگر آپ غور کریں تو ہمارے لیے سب سے زیادہ خوش قسمتی کی بات یہ نظر آئے گی کہ اتنے سارے بہکاوے، غلط راستے، جہنم کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں، اللہ نے ان سے بچا کر اگر ہمیں سچا اور صحیح دین دیا، اس کی توفیق دی، تو میرے بھائیوں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ میں یہی آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے قیمتی نعمت دنیا میں اسلام، اللہ کی ہدایت کی۔ اکثر میں کہتا ہوں، ابھی مجلس میں بھی کہا کہ دنیا کی سب چیزیں ہم کو مل جائے، اگر توحید اور ایمان نہیں ملا، اسلام سچا نہیں ملا، تو ہم سے زیادہ غریب اور بدقسمت اور محروم کوئی نہیں۔ پوری دنیا میں آپ کو مل جائے، پھر بھی آپ بڈھے ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور پھر مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ، جہاں انسان موت کو پکارے گا، موت نہیں آئے گی۔ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید کالی آگ، ہاں، چمڑیاں جھلسنے کے بعد پھر نہیں چمڑی آئے گی، قرآن میں ہے۔ اوپر سے کھولتا پانی ڈالا جائے گا، جس سے اندر کی چیزیں، منہ میں بھی اگر پانی ڈالا جائے تو اندر کی آنتیں اور چیزیں جو ہے گل گل کر پخانے کے راستے سے باہر آئے گی، وہاں سے کوئی بھاگ نہیں پائے گا، وہاں موت کو پکارے گا آدمی، مر نہیں پائے گا۔ ہمارے ان بھائیوں کو جو گمراہی کا شکار ہے، یہ ایک خطرہ بتایا جائے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں کچھ آیا، آپ نے اختیار کر لیا، ہماری سمجھ میں کچھ آیا۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں، اگر آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اس نے جنت جہنم بنائی ہے، اچھے اور بروں کے لیے وہی مقرر کیا ہے جگہ، تو یاد رکھیے کہ جنت صرف ان کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے دین اور ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور آپ کے دین پر کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور صحابہ کے دین کے بعد جو نئے نئے طریقے، نئے نئے بدعت، نئی نئی شخصیات پیدا ہوئی، آپ ان کے پیچھے جا رہے ہو اور قرآن و حدیث کے طریقے کو چھوڑ رہے ہو، تو یاد رکھیے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ آپ ہم کو 2 پتھر مار سکتے ہو، گولی مار سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو، قبرستان میں دفن کرنے سے روک سکتے ہو، لیکن اگر آپ کا اسی حالت میں انتقال ہوا تو سوچیے آپ کا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا۔ ہم کسی اور جگہ دفن ہو جائیں، لیکن ایمان اور تقویٰ ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں امید ہے کہ ہمیں بخشے گا، جنت میں جائے، جہنم سے بچائے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایمان تقویٰ نہیں ہے اور آپ اپنے دھوکے میں اتنا زیادہ مست ہیں کہ نہ صرف اپنے آپ کو غلط ہوتے ہوئے حق سمجھ رہے ہو، جیسا کہ قرآن نے کہا، بلکہ ایسا کرنے کے بعد اہل حق پر ظلم کر رہے ہو۔ دیکھیے برائی کی ایک بڑی بری یہ بات یہ ہوتی ہے، ایک آدمی خود برائی کی طرف گیا، غلط راستے کو اختیار کیا، بدعت والا بدعت اختیار کرتا ہے، بدعت و خرافات اختیار کرنے کے ساتھ وہ سنت کو ماننے والے، سچے دین کو ماننے والے کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ اس کی اور زیادہ خرابی ہے، انہیں غور کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ اتنے سارے مذاہب میں اللہ نے ہم کو اسلام دیا۔ اسلام پہ ماننے والوں میں اگر ہم کو اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کا دین اختیار کرنے کی توفیق دی تو سمجھ لیجئے کہ اس ایک نعمت، ہمارے استاذ کا جملہ ہے، میں اکثر نقل کرتا ہوں،
शेख सफी रहमान मुबारक पूरी रहमहुल्लाह कि अगर इस एक नेमत का मैं सोचता हूँ हम अगर शुक्रिया अदा करना चाहें तो अल्लाह ने हमको जो कुछ दिया है, हमारी जान माल घर बार सब कुर्बान कर दें, इस एक नेमत का हक अदा नहीं कर सकते। आप देखिए कि आज दुनिया में कितने लोग हैं जो मुसलमान नहीं है, वो भी बेचारे महरूम, अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद, कुरान हदीस को मानने के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और साफ सुथरा दीन नहीं मानते, दूसरी चीज़ें इख्तियार की हैं, फला शख्सियत, फला बुजुर्ग, फला ख्वाब, फला इल्हाम, उनको ये समझ में आया, उनको वो फला खानदान का, ये फला उसका, ऐसी उल्टी सीधी बातें बनाकर इसको दीन बनाकर रखा। हाँ, मजाक समझा है उन लोगों ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन उतारा, कुरान उतारा, रसूल भेजा, उसकी इबादत का इंतजाम किया। ये आपकी शख्सियत की इबादत का इंतजाम किया है क्या अल्लाह ने? क्या ये मजाक है कि अल्लाह ने इतना इंतजाम किया? साहब मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, इन लोगों ने सब कुरान और हदीस की इबादत करके हम तक पहुंचाया। इसके लिए कुर्बानियां दी, जिंदगियां खपाई, जाने गंवाई, क्या कुर्बानियां नहीं दी, और हम इसको यूं ही छोड़कर इसके उसके पीछे चले जाएं। कितनी बदकिस्मती की बात है उन लोगों के लिए, और कितनी खुशकिस्मती की बात है उन लोगों के लिए जो कुरान हदीस के सही दीन को इख्तियार करते हैं। मैं आखिर में कहूँगा कि इस बस्ती में क्या चनपटा, मैं नाम भूल जाता हूँ, चनपटना, हाँ, इस मकाम पर चंद अफराद आपको हिदायत मिली, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीक दी, कुरान हदीस के दीन को कबूल किया है। तो अभी मैं घर में कह रहा था, यहाँ फिर से दोहरा रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया कुरान और सुन्नत की दलीलों की या हुज्जत पूरी करने के लिए आपको पहले मुंतखब किया इस इलाके में, इस बस्ती में। अल्लाह ताला की सुन्नत है, जहाँ गुमराही होता है वहाँ नबी भेजता है, नबियों का सिलसिला खत्म होने के बाद मुजद्दिदीन और उलमा के जरिए से हुज्जत पूरी करता है, दलीलें पहुँचती है, बगैर हुज्जत की पूरी करे अल्लाह अज़ाब नहीं देता। तो अब इस बस्ती के लोगों को भी हक पहुँचाना था, यह कौन पहुँचाएगा? बाहर के लोगों के लिए मुश्किल है। अल्लाह ताला बस्ती में ही नबियों को मबूस करता था, जिन बस्ती वालों में हिदायत पहले, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए बनाया, और फिर आपके नायबीन इस उम्मत के उलमाए हक को बनाया। सारे उलमा नहीं, वारिसीन और नबिया कौन है? जो कुरान हदीस का सही इल्म रखते हैं, उस पर अमल करते हैं, उलमाए रब्बानीयीन हैं। तो अब उसके उस तरीके पे चलने वाले जो लोग हैं, ये असली में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हुज्जत को पूरा कर रहे हैं अपने गिरद पेश में, खुद भी अपने बचाव के लिए और दूसरों के लिए। अब इस बस्ती में अगर चंद लोग हैं आप, तो आप मायूस ना हो, बल्कि ये खुशकिस्मती की बात है। और किसी भी मकाम पर जब कोई हक कबूल करता है नाहक लोगों के बीच, तो उसको आजमाइश से गुजरना पड़ता है, तकलीफें आती हैं, मुखालफतें होती हैं, ये तय है। और ये आपका इम्तिहान है, उनका भी इम्तिहान है, आपका भी उनका भी। लेकिन अगर आप जम गए तो आप सिर्फ अपने अपने घर वालों के लिए अजर सवाब और बुलंद दर्जात का बाइस नहीं बनेंगे, बल्कि आपके बाद इस बस्ती में जो नस्लें आएंगी और आपकी कुर्बानियों के बदले में उनको दीन का, कुरान और हदीस का जो मरकज़, जो तालीम, इल्म और मनहज विरासत में मिलेगा, उसका भी अजर सवाब इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। लिहाजा हमारा इम्तिहान है तो उनका भी इम्तिहान है। अगर वो हमारी मुखालफत कर रहे हैं, तो अगर उनको गुनाह और जुल्म की वजह से अल्लाह के यहाँ वो संगीन बनता जाएगा, तो आपका अजर सवाब और दर्जा इंशाअल्लाह बुलंद होता जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशिन गोई तो मैं मानता हूँ कि दुनिया के हर अहले हदीस के लिए बहुत बड़ी तसल्ली का सामान है। अल्लाह के रसूल की वो हदीस हम अक्सर पढ़ते हैं, ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती, मेरी उम्मत का एक ताइफा, हाँ, ज़ाहिरीना और बाद रहते मंसूरीना, बुखारी मुस्लिम के कई अल्फाज हैं कि हक पर गालिब या हक पर उनकी मदद की जाएगी, मंसूरीना अलल हक के, ला यदुर्रुहुम मन खज़लहुम, जो इनकी मदद सहारा छोड़ेगा ना, उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वला मन खालफहुम, उनके मुखालिफीन इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हत्ता याती अम्रुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह का अम्र यानी क़यामत आ जाएगी। क़यामत तक कुरान और हदीस पर कायम रहने वाला एक ताइफा रहेगा, अल्लाह के रसूल का फरमान। मतलब ये मुसलसल अहले हदीस मौजूद है। इमाम अहमद बिन हंबल इस हदीस की तशरीह में कहते हैं कि ये अहले हदीस हैं, और अगर अहले हदीस नहीं है तो मैं नहीं जानता कि ये कौन है। अली इब्न मदीनी जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम अहमद बिन हंबल के रफ़ीक हैं, और दूसरे बहुत से उलमा, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह, ये सब लोग कहते हैं वो अहलुल हदीस है। अहलुल हदीस से मुराद सिर्फ मुहद्दिसीन नहीं, मुहद्दिसीन के मनहज पर चलने वाले, कुरान और सुन्नत को सहाबा के तरीके पे मानने वाले। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इनकी मुखालफत करने वाले इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ला यदुर्रुहुम मन खज़लहुम हत्ता याती अम्रुल्लाह। तकलीफ
آپ کو ہم کو مصیبت بلا امتحان آزمائش کی طور پر آئیں گے، لوگ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ لہذا یہ چند باتیں جو میں نے عرض کی ہے، اس کی روشنی میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے دین پر ڈٹے اور جمے رہیں گے۔ ہمارے لیے سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ آپ کی اس قربانی میں اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں بھی شریک اور حصے دار بنائے۔ اگر ہم ایسا موقع پا سکیں تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ آپ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجئے، اس سے دعا کیجئے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت مانگیے کہ جس طرح عہد اول کے انبیاء، صحابہ اور سلف کے لوگوں نے مشکل سے مشکل حالات میں دین پر اپنے آپ کو جمائے رکھا، ہاں، جب آپ اس طرح جمے رہیں گے تو باطل میں طاقت وقت ہوتی نہیں ہے۔ جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی، میں نے ابھی کہا کہ ان کو خود ڈر ہے، آپ کی مسجد بنے گی، یہ ہوگا تو ان کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، ہاں، یہ خود ان کے کھوکھلے پن کی دلیل ہے۔ اگرچہ وہ زبان سے نہ کہیں، ان کے دل میں اس بات کا احساس موجود ہے، حق ہوتا ہے کہ دلیلیں اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو خود بنواتی ہے، اور باطل پھسپھسا ہوتا ہے، وہ کتنی بھی تعداد میں ہو جائے اس کو آخر میں بکھرنا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو جاننے ماننے والا بنائے، اس پر استقامت عطا فرمائے، اور اس کا جو حق ہم پر عائد ہوتا ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راستے میں جو فتنے، شرور، مخالفتیں ہیں رب العالمین ان سے ہمیں محفوظ رکھے، ہر قسم کی بلا سے، پریشانی سے، مصیبت سے، اور اس راستے میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں جیسے قبرستان کے انتظام وغیرہ، اللہ رب العالمین ان چیزوں کو آسان فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ موقع دیا، اور اس کے بعد آپ حضرات کا کہ آپ لوگوں نے یہ موقع دیا اور یہاں تشریف لائے۔ میں نے کچھ باتیں عرض کی، اللہ رب العالمین اس میں اخلاص عطا فرمائے، اسے قبولیت بخشے، آپ کو، آپ کے لیے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے، اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہے۔